الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ میں آج صحیح مسلم سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو صوم ستہ شوال سے اس کا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان واتبعہ ستہ من شوال کان کصیام الدہر، جس نے ماہ مبارک کے رمضان میں روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں سے بھی روزہ رکھا، اور گویا کہ اس نے پوری زندگی یعنی پورے سال بھر اس نے روزہ رکھا ہوگا، اور یہ شمار کیا جائے گا پورے سال کی روزہ رکھنے والا۔ اور آگے تفصیل بتا دوں گا کہ اس میں کیا خصوصیات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ شوال کی 6 روزے کے متعلق یہاں بہت سارے طاعات اور عبادات ہیں، اور اس کی اجر بہت بڑا اور بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہا کہ جس نے عمل کیا نیک، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہے، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کے لیے ایک نیا اور پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہوں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے لیے بہترین اجر اور بہترین ثواب مہیا اور تیار کرتا ہوں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ او مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جس کے بدلہ میں وہ کرتے تھے یا وہ نیک اعمال کے بدلہ میں جو وہ کرتے تھے۔ ایک عالم تھا بشر الحافی کے نام سے رحمہ اللہ، جب اس سے کہا کہ ان قوما یتعبدون ویجتہدون فی رمضان، کہا کہ یہاں بعض لوگ ہیں یا قوم ہے تو وہ رمضان میں عبادت کرتے ہیں اور بہت کوشش کے ساتھ رمضان میں عبادت کرتے ہیں۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ بیس القوم قوم، کہا کہ یہ بہت برا قوم ہے۔ کیوں برا قوم ہے؟ لا یعرفون للہ حقا، یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کو نہیں جانتے مگر الا فی شہر رمضان، مگر رمضان کے مہینہ میں حق جانتے ہیں۔ کہا کہ ان الصالح الذی یتعبد ویجتہد السنۃ کلھا، نیک انسان اور نیک آدمی وہ ہے وہ پوری سال عبادت کرتا ہے، ویجتہد السنۃ کلھا، اور پوری سال اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور ان میں سے پورے سال میں سے یعنی 12 مہینہ میں سے ایک مہینہ وہ رمضان کا ہے۔ دوسرے کہ ستہ شوال کا حکم کیا ہے؟ یہ ستہ شوال کا حکم یہ سنت مستحبۃ ولیست بواجب، یہ بالاتفاق سارے ائمہ اکرام کے نزدیک، چاہے خصوصاً ائمہ اربعہ کے اتفاق کے ساتھ، یہ رمضان کے فریضے کے بعد یہ ستہ شوال یا شوال کے 6 روزے یہ سنت ہے اور مستحب ہے، اور یہ واجب نہیں ہے۔ تیسری بات ہے کہ اس کی فضیلت کے بارے میں نے حدیث آپ کو پیش کیا، اس کا بہت بڑا اجر ہے اور بہت عظیم ثواب ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان واتبعہ ستہ من شوال کان کصیام الدہر، جس نے ماہ مبارک کے رمضان کو روزہ رکھا اور اس کے بعد اس نے 6 شوال کا بھی روزہ رکھا، وہ گویا کہ صائم الدہر یعنی پورے سال کا روزہ رکھنے والا یا روزہ دار شمار ہوگا۔ تیسری بات ہے کہ اس کے روزہ رکھنے میں کیا یہ پئی در پئی یعنی متتابع اس کو ریگولر رکھنا چاہیے، یہ درست ہے، یا آپ اس کو متفرق بھی رکھ سکتے ہیں، جائز دونوں۔ آپ ایک دن رکھ کے دوسرے دن چھوڑ دیں، چاہے پہلے شوال کے پہلے عشرہ میں رکھیں، دوسرے عشرہ میں، تیسرے عشرہ میں، نو پرابلم۔ لیکن اگر آپ 6 دن کو تتابع کے ساتھ یعنی مسلسل اگر آپ رکھتے ہیں، اور یہ زیادہ اولا اور بہتر ہے۔ اور چوتھی بات، اس میں جو اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔
یعنی ست شوال کی فوائد ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ ست شوال کی روزہ یہ جبر النقصان، جو آپ سے نقصان رمضان کے مہینہ میں ہو چکا ہے، کوتاہیاں اس عبادت کے حق میں، رمضان کے مہینے کے حق میں، زمان کے حق میں، مکان کے حق میں، عبادات کے حق میں، طاعت کے حق میں، تو اس کی جبران اور اس کی خمیازہ تو وہ ست شوال سے کرنا ہے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیث میں فرمایا ان اول ما یحاسب العبد یوم القیامت، ایک بندہ کے حساب قیامت کے دن سب سے پہلے اس اعمال کے بارے، ان کے اعمال کے متعلق نماز سے پوچھ گچھ ہوگا، یا نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا۔ جب ان کی فرائض کو لایا جائے گا، اگر فرائض میں کمی ہے اس کہا جائے گا، اگر ان کی کوئی نوافل ہے تو نوافل لے کر آئیں، اس نوافل کے ذریعہ سے اس کی جو فرائض میں کمی آیا ہے، نقصانات، اس کو پورا کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے، سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے لیے ایک سنت بنا کر رکھا ہے۔ تیسری فائدہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت طاعت کو ہم تجربہ کرنا ہے، موٹیویٹ، یعنی ہم اس کو رمضان کو رکھا، اسی کو اس کے بعد ست شوال، گویا کہ طاعت کو، عبادات کو ریگولر رکھنا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رمضان ایک نعمت، اور اس نعمت کے شکرانہ ست شوال کی شکل میں بھی ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اور چوتھے بات یا فائدہ یہ ہے کہ یہ صائم الدہر، جیسے کہ میں نے اکمال صیام الدہر، یعنی جو ایک سال کے روزہ دار بننے کی کوشش کرنا ہے، 30 دن 300 دن کے مقابل میں، یعنی 30 روزہ، اور 6 روزہ 7 دن میں، ایک سال 307 دن ہوتا ہے اسی کے حساب سے۔ اور سب سے اہم ترین فائدہ، مقصد، اور وہ محبت اللہ و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے امید ہے ہمیں بھی توفیق ہدایت دے دیں اور اس سنت کو زندہ رکھنے میں ہمیں بھی کامیاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔